بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ایک ایسا کلمہ، ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس تسبیح کو آج سے پڑھنا شروع کرو گے تو یقین مانیے رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ چاہے آپ دن ہو یا رات میں دعا مانگتے ہیں، یا چاہے آپ ایک ہو یا ہزار یا جتنی بھی دعائیں مانگو گے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم دوستو، یہ ایک ایسی تسبیح، ایک ایسے کلمات کا وظیفہ ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے اور پھر رب کریم سے مغفرت مانگے یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو محترم دوستو، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو پیارے دوستو اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور بضرور قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ جس شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے آپ کی دعا پر قبولیت کا مہر لگ جائے۔ تو محترم دوستو، ان باتوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اگر آپ میں ان تمام باتوں میں کوئی بھی بات موجود ہو تو آپ اگر ہزاروں دعائیں مانگ لیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ محترم دوستو، سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ حرام کمائی ہے۔ جب تک آپ کے پیٹ میں حرام کمائی ہو اور آپ روزانہ گڑ گڑا کر رو کر بھی رب کریم سے دعائیں مانگتے رہیے تو پیارے دوستو آپ کی دعا کبھی بھی قبول نہ ہوگی، کیونکہ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی مانع جو ہوتی ہے وہ حرام کمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، رب کریم آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے، تو پیارے دوستو آج سے حرام کمائی سے اجتناب کرے۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے دعا کی قبولیت کے لیے وہ ہے نماز کی پابندی۔ محترم دوستو، اگر آپ رب کریم کی بڑی سی بڑی فریضے کی اس کی آپ جو ہے وہ نہیں کرتے، ادا نہیں کرتے، تو آپ کس منہ سے رب کریم سے دعائیں مانگو گے اور رب کریم آپ کی دعا کی قبولیت بھی کرے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ اور تیسری جو بات ہے جو دعا کی قبولیت میں بڑی تاثیر رکھتی ہے پیارے دوستو، وہ ہے غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اگر آپ جو ہے غریب مسکین یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے گھر کا خیال رکھتے ہیں، تو رب کریم انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی دعا کی قبولیت انشاءاللہ آپ کو ضرور قبول کرے گا۔ محترم دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں یہ خاص بات موجود ہے کہ جب آپ کسی غریب بھوکے یتیم مسکین کو کھانا کھلاؤ گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو عرش تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے اور رب کریم آپ کے حق میں بڑے بڑے فیصلے کروائے گا۔ لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کا عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ محترم دوستو، جب آپ ان تینوں باتوں پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگو گے تو پیارے دوستو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جب آپ ان کلمات کو پڑھ کر دعا مانگو گے تو رب کریم آپ کی دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ اور آپ اس دعا کو 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس دعا کو 7 مرتبہ کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیا کریں
اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ محترم دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے دوستو، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت، نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھے اور اس کے بعد اللہم اغفر لی پڑھ لے کہ اللہ میری مغفرت فرما، یا کوئی بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ کلمات بڑا ہی مجرب کلمات ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کی بخشش بھی ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، اور اس کے پڑھنے سے آپ کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج سے آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ کے گھر میں رزق کی بے برکتی ہے، یا آپ کو دولت کی ضرورت ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، یا آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ جو ہے نماز پڑھ لے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ کلمات 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر اس کلمات کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ پھر کمال دیکھیے کہ کس طرح چند سیکنڈوں کے اندر اندر رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات 100% سچ اور حق ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار ہم دعائیں اس خاص طریقے پر بھی مانگ لیتے ہیں جو طریقہ احادیث مبارکہ میں آئی ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں وہی وجہ ہوتے ہے کہ ہمارے پیٹ میں حرام کمائی ہوتی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریے، اور آج کا یہ وظیفہ آپ اس خاص طریقے پر پڑھ لیجئے۔ آپ رات کو اٹھ کر آپ جب چاہے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان کلمات کے برکات اتنے ہیں، اس کے فوائد اتنے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔